أحد 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 أخذ 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 يدك 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 عبس 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. آج کی کلاس میں آپ سیکھیں گے حرکات کے بارے میں. حرکات یعنی کہ زبر، زیر اور پیش. ایک ہی چیز ہم کور اپ کریں گے آج، وہ ہے زبر. کلاس ہے جی ہمارے پاس کلاس نمبر 3 اور لیسن ہے 5. قرآنی قاعدے سے ہم اس ٹاپک کو کور کریں گے. قرآنی قاعدہ جو دارالاسلام کا قاعدہ ہے، اس پورے پیج پہ آنے سے پہلے، یعنی کہ یہ جو ایکسرسائز آپ کے سامنے ہے، چاہے اس پیج کی میں آپ سے بات کر لوں، چاہے میں آپ سے نیکسٹ پیج کی بات کر لوں، جو بھی ایکسرسائز آپ کے سامنے ہے، اس ایکسرسائز کی پریکٹس کرنے سے پہلے میں آپ کو زبر کے بارے میں کچھ اہم نکات بتاؤں گی، جس کو سمجھنے کے بعد آپ کو زبر کا جو کنسیپٹ ہے پوری زندگی نہیں بھول سکتا. چلیں جی، سب سے پہلے زبر کا جو کنسیپٹ ہے وہ سمجھ لیجیے. حرکات ہمارے سامنے ہے. ٹاپک ہے جی ہمارا حرکات. حرکات ہوتی ہیں 3 طرح کی. ایک ہے زبر، ایک ہے زیر اور ایک ہے پیش. بار بار اگر یہ بات کہی جائے کہ جی اپنی زبر ٹھیک کریں، اپنی زیر ٹھیک کریں، اپنی پیش ٹھیک کریں، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اپنی حرکات درست کریں، تو دونوں باتیں جو ہیں وہ درست ہوں گی. ٹھیک ہے. حرکات 3 طرح کی. کون سی جی؟ فنگر ٹپس پہ اس کو پڑھیے میرے ساتھ. زبر، زیر اور پیش. کلیئر ہو گئی بات؟ آج کی کلاس میں ان تینوں حرکات میں سے جو چیز ہم کور کریں گے وہ ہے جی زبر. زبر کے کچھ پوائنٹس ہیں، ان کو سمجھ لیجئے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے سامنے، زبر جو ہے وہ حرف کے اوپر ہوتی ہے. یہاں پہ میں نے باقاعدہ مینشن کیا ہوا ہے. اگر میں اس کو کوئی بھی لیٹر کنسیڈر کروں، کوئی بھی حرف کنسیڈر کروں، اور زبر جو ہے وہ میں نے اوپر والی سائڈ پہ مینشن کر کے یہ شو کیا ہے کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آئے گی. تو بچوں کو بھی یہ ٹاپک پڑھاتے ہوئے اس طریقے سے بتائیں کہ زبر کا جو سیمبل ہے، ایک تو اس کی پہچان کروائیں اور اس کی پوزیشن کا بتائیں کہ زبر حرف کے اوپر آتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ زبر کو ادا کرتے ہوئے منہ اوپر کی طرف کھلتا ہے. یہ پوائنٹ آپ سب کے لیے ذرا تھوڑا سا نیو ہوگا. اگر آپ زبر کے لیے اپنے منہ کو اوپن نہیں کرتے، یعنی کہ اس کو کھولتے نہیں ہیں، یعنی کہ میں اگر اگزامپل کے طور پہ بات کروں، با زبر با، اگر میں با زبر با منہ کھولنے کی بجائے پڑھوں با زبر بے، منہ نہ کھولوں، بے بے بے، نیچے کی طرف اپنی ساؤنڈ کی اپنی جو پچ ہے نا آواز کی، وہ میں نیچے کی طرف اگر لے کر آؤں تو وہ حرکت جو ہے وہ مجہول ہے، اور مجہول قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. قرآن کس طرح پڑھنا ہے؟ معروف طریقے سے. اور معروف طریقے سے کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ جب ہماری حرکات کی پوزیشن درست ہو کہ ہم نے اس کی ساؤنڈ کو کس ڈائریکشن میں موو کرنا ہے. اب آپ اس ڈائیگرام کی طرف آ جائیے. اب الف کو دیکھیے، آ، تو آپ کا منہ جو ہے وہ یہاں پہ یہ اندر والی سائڈ پہ آپ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ کا منہ کھلا ہونا چاہیے. با، تا، سا، لائک دس. ٹھیک ہے. تو 2 پوائنٹس تھے ہمارے سامنے، ہم نے ان کو سمجھ لیا. ہاں، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو ہمارے سامنے، ہم ان کو لمبا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. حرکات کو کبھی بھی لمبا نہیں کرنا، اس کو ہمیشہ آپ نے شارٹ پڑھنا ہے. جیسے با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، اس طریقے سے. ٹھیک ہے جی. یہ پورا کنسیپٹ تھا. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہو. نیکسٹ چلتے ہیں جی اپنے قرآنی قاعدے کی طرف. تو اب یہ جو جتنا بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ وہی بات ہے جو ابھی میں آپ کو سمجھا کے آئی ہوں. تو یہ آپ لوگ اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو پڑھ لیجئے. نیکسٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس ایکسرسائز. بلیک جو کلر ہے اس میں ہمارے پاس ہے لیٹر، اور جو ریڈ کلر ہے وہ ہمارے پاس ہے حرکات، اور حرکات لیٹر کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے خود بھی سمجھیے اور آپ نے نیکسٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ایسے ہی سمجھانا ہے. با کے اوپر زبر آئی اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ساؤنڈ بنائی ہے. کیسے؟ با زبر با،
बा जबर बा, बा जबर बा। इसको ऐसे नहीं पढ़ना, बा जबर बा, हरकत कभी भी लंबी नहीं करनी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट लेटर की तरफ। ता जबर ता, ता जबर ता, सा जबर सा, जीम जबर जा, हा जबर हा। मोटे लेटर्स को मोटा पढ़ना है, बारीक लेटर्स को बारीक पढ़ना है। अब इस पूरी लाइन को हम पढ़ेंगे फोनिक के साथ। जैसे कि मैंने पहले निशानदेही करवाई है, ब्लैक कलर में है लेटर, रेड कलर में हरकत, और दोनों को मिला के हमने साउंड बनाई है। अब हम पढ़ेंगे फोनिक के साथ। फोनिक के साथ समझ लीजिए, बतासा जाहा, सिर्फ हम इनकी साउंड जो हमने बनाई थी उनको एक फ्लो में पढ़ेंगे। बतासा जाहा, बतासा जाहा, मेरे साथ दोबारा पढ़िए, बतासा जाहा, बतासा जाहा। जब तक इस पूरी लाइन को पढ़ने का फ्लो ना हो जाए, आपने नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट नहीं होना। बतासा जाहा, बतासा जाहा। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। ख्वा जबर ख्वा, दाल जबर दा, जाल जबर जा, रा जबर रा, जा जबर जा। ये हमने कैसे पढ़ा? हिजे के साथ, तोड़ जोड़ के साथ, और आप इसको स्पेलिंग भी कह सकते हैं। लेटर को और हरकत को हमने अलग अलग पढ़ा और साउंड बनाई। अब साउंड बना ली। अब जितनी भी हमने साउंड्स बनाई हैं इस लाइन की, वो हम एक ही लय में पढ़ेंगे। खदाजा रोजा, खदाजा रोजा, इसमें रॉ मोटा है, जा में सीटी है, ठीक है। खदाजा रोजा, इसको कभी भी आपने सीटी नहीं डालनी, इस वाले जाल में सीटी इसमें है, जा में। खदाजा रोजा। दोबारा पिछले दोनों लाइनों को देखिए, एक साथ कंबाइन करते हैं। बतासा जाहा, खदाजा रोजा। नेक्स्ट लाइन की तरफ चलिए। चलिए जी नेक्स्ट लाइन की तरफ चलिए। सीन जबर सा, शीन जबर शा, सौद जबर सौ, दौद जबर दो, तो जबर तो। साउंड बन गई। अब इस पूरी लाइन को मार्क कर लें और जितनी भी हमने साउंड्स बनाई हैं उनको एक लय में पढ़ते हैं। सा शा सौ व तो, सा शा सौ व तो। ये लाइन जरा थोड़ी सी मुश्किल आपको लगेगी, इसमें ये सीटी है, इसमें तफशी है, ये भी मोटा लेटर है सीटी के साथ, ये तो बहुत ही ज्यादा मोटा, इसमें इस्तालत होती है, और तो भी मोटा लेटर है। इस पे आपको जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। सा शा सौ व तो, सा शा सौ व तो, सा शा सौ व तो। नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए। नेक्स्ट है जी हमारे पास व जबर व, आइन जबर आ, गैन जबर ग, फा जबर फा, काफ जबर qa। साउंड्स बन गई। चलिए पूरी लाइन को मार्क करें। ज़आ वफ़क़ा, ज़आ वफ़क़ा, ज़आ वफ़क़ा। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास काफ जबर का, ये बारीक काफ है, ठीक है। इसको कैफ नहीं पढ़ना, का पढ़ना, का। और ये क़, ठीक है। काफ जबर का, लाम जबर ला, मीम जबर मा, नून जबर ना, वाव जबर वा। अब साउंड्स पढ़ते हैं एक साथ। कालामा ना वा, कालामा ना वा, कालामा ना वा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। हा जबर हा, हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, या जबर या जबर या। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे ये तो अलिफ था, इसको हमजा क्यों पढ़ लिया? तो अलिफ हो उसको वो हमजा कहा जा सकता है, क्योंकि उसके साउंड और इसकी साउंड बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती है, दोनों को आप हमजा कह सकते हैं। ये तो हमजा ही है ना, अलिफ को भी हमजा कहा जा सकता है। चलिए जी साउंड बन गई। अब हम पूरी लाइन की एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हा आ या, हा आ या, हा आ या। अब इस पेज को मैं आपको एक साथ पढ़ाती हूँ, क्योंकि पहले हम साथ में तोड़ जोड़ भी कर रहे थे ना, अब हम एक साथ पढ़ते हैं। बतासा जाहा, खदाजा रजा, साशा सवता, ज़आ वफ़क़ा, कलामा नवा, हा आ या। क्लियर होगी बात? तो ये पेज
اس طریقے سے آپ نے فونک کے ساتھ پڑھنا ہے، تو کبھی بھی آپ کی جو حرکات ہیں وہ لمبی نہیں ہوں گی۔ چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ اس ایکسرسائز کی پریکٹس کرنے سے پہلے ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ کو سکھانا چاہوں گی کہ زبر پہ ہم نے وقف بھی سیکھنا ہے۔ ایک چیپٹر میں ہم 2 چیزیں کور کر سکتے ہیں۔ پہلے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو اس کا زبر کا جو وقف ہے وہ بتا دوں۔ وقف کی صورتوں کا پیج آپ کے سامنے ہے۔ زبر کا جو وقف ہوتا ہے، کسی بھی ورڈ کے آخر میں اگر زبر آ جائے، کسی بھی لیٹر کے اوپر زبر آ جائے، ٹھیک ہے، ایک ورڈ ہے اس کا لاسٹ آپ نے لیٹر دیکھا، اس پہ زبر ہے تو زبر آپ ڈراپ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وقف کی صورت میں زبر جو ہوتی ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، وہ پڑھی نہیں جا سکتی۔ اچھا جی، اگر زبر پڑھی نہیں جا سکتی تو پھر اس لیٹر کے اوپر کیا ہوگا، کیا پھر آ جائے گی حرکت۔ اگر فار ایگزامپل میں ذرا اس کو زوم کر کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہے جی باسارا، با کے اوپر زبر ہے، سین کے اوپر زبر ہے اور را پہ۔ اب میں نے باسارا کے اوپر وقف کرنا ہے تو میں را کی زبر گرا دوں گی اور را کے اوپر جو ہے یہاں پہ جزم آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے میں ذرا اس کا جو کلر ہے وہ چینج کرتی ہوں تاکہ مزید جو ہے واضح ہو سکے۔ پہلے ہم اس کو ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیں اور اب میں اس کو اچھا را ہم نے یہاں سے اس کی را کے اوپر کی زبر جو ہے وہ ڈراپ کی اور اس کے اوپر اس طریقے سے جزم آ جائے گی۔ اب اس جزم کا مطلب ہے کہ یہ را جو ہے وہ سائلنٹ ہے۔ اب یہ را اکیلا ہو گیا، سائلنٹ ہو گیا، اس کی کوئی آواز نہیں ہے۔ اب را جزم کو پیچھے سے جو سین کی زبر ہے وہ سپورٹ کرے گی۔ کیسے؟ باسا را کی جگہ یہ اب کیسے پڑھا جائے گا؟ باسارو تارک مثل، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی جو حرکت ہوتی ہے وہ جزم والے لیٹر کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے۔ مزید جزم کا جو ٹاپک ہے نا، یہ آپ جزم کے چیپٹر میں سیکھیں گے، لیکن فی الوقت کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے پاس آ جاتی ہے زبر، وہ وقف کی صورت میں ڈراپ ہو جاتی ہے۔ آپ وقف کی صورت میں جو ہے وہ جزم زبر کو نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کو پچھلا جو لیٹر ہے اس کی جو حرکت ہے وہ سپورٹ کرے گی آخری لیٹر کو۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آیت آپ پڑھے ہیں جو 2-3 لائنوں پہ مبنی ہے، اب 2-3 لائنوں پہ جو مشتمل آیت ہوتی ہے اس کو ایک سانس میں تو نہیں پڑھا جا سکتا، توڑ توڑ کے پڑھنا پڑتا ہے، وقف کرنا پڑتا ہے۔ تو وقف پھر سیکھنا پڑے گا آپ کو۔ اگر لمبی آیت ہے اور آپ کا جو سانس کی پریکٹس ہے وہ 4 سے 5 ورڈ کی ہے، تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آخری ورڈ کے اوپر، آخری ورڈ کے لیٹر پہ زبر ہے تو پھر آپ وہاں پہ جو ہے وہ زبر کو ڈراپ کر دیں گے اور پچھلا لیٹر اس لیٹر کو جو ہے وہ سپورٹ کرے گا۔ مزید جب ہم قرآن کی پریکٹس کریں گے تو میں ان چیزوں کو آپ کو وہاں پہ بھی بتاؤں گی، لیکن فی الوقت کے لیے جتنی چیز میں نے سمجھائی ہے ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہو۔ چلیں جی، سب سے پہلے اس کو اب پریکٹس کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ با زبر با، سین زبر سا، را زبر را، یہ ہو گئے جی اس کے ہجے، یعنی کہ اس کو سپیلنگز کے ساتھ پڑھا یا توڑ جوڑ کے ساتھ پڑھا۔ ہم اس کو سپیلنگز کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور اس کو فونک کے ساتھ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فونک کے ساتھ ذرا آپ لوگوں کے لیے ذرا تھوڑا سا نیو ہوگا، لیکن میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو پڑھا کے بتا دیتی ہوں، پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زبر با، سین زبر سا، باسا، را زبر را، باسارا، تا زبر تا، را زبر را، کاف زبر کا، تارا کا، میم زبر ما، سا زبر سا، لام زبر لا، مسالا، جیم زبر جا، میم زبر ما، عین زبر ع، جامع، حا زبر حا، سین زبر سا، دال زبر دا، حسادا، خوا زبر خوا، تا زبر تا، میم زبر ما، خاتامہ۔ یہ ہو گئے اس کے توڑ جوڑ، یا آپ ہجے کہہ لیں یا آپ سپیلنگ کہہ لیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس پوری لائن کو فونک کے ساتھ، جیسے ہم نے پچھلے پیج کو پڑھا تھا۔ فونک کے ساتھ ایک ورڈ کو میں 3 طریقے سے پڑھوں گی۔ با سا را، اس کی ساؤنڈ با سا را ایک ساتھ، اور پھر تیسرا میتھڈ ہوگا وقف کا، با سارو۔ اب آپ کو پڑھ کے جب میں سناؤں گی تو آپ کو مزید آئیڈیا ہو جائے گا۔ با سا را، با سا را، با سارو، تا را کا، تارا کا، تارک۔ آپ نے مجھے اپنا لیسن جو ہے وہ سنانا بھی ایسے ہی ہے، ایک تو فونک اور یہ تینوں میتھڈز کے ساتھ آپ نے سنانا ہے۔ ما سا لا، مسالا مسل، جا ما ع، جامع جامع، ح سا دا، حسد حسد، خا تا ما،
ختم ختم. اب پوری لائن کو ایک سانس میں پڑھ کے ہم ختم پہ جا کے وقف کرتے ہیں. بصر ترک مثل جمع حسد ختم. یعنی کہ اتنا تو میرے سانس کی پریکٹس ہونی چاہیے نا کہ میں 6 ورڈ کو جو ہے ایک سانس میں پڑھ سکوں اور آخر پہ جا کے وقف کر سکوں. وقف کی صورت میں زبر جو ہے وہ گر جائے گی اور میم کی جو جزم ہے وہ پچھلے لیٹر کی حرکت سے سپورٹ لے گی. ٹھیک ہے جی, اب تک آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. نیکسٹ چلیے نیکسٹ لائن پہ. دال زبر دا, خا زبر خا, لام زبر لا, دا خالا, ذا زبر ذا, را زبر را, الف زبر آ یا حمزہ زبر آ, ذا را آ, را زبر را, فا زبر فا, عین زبر ع, را فا ع, زا زبر زا, عین زبر ع, میم زبر ما, زا ع ما, سین زبر سا, الف زبر آ, لام زبر لا, سا آ لا. آپ اس کو الف پڑھیں یا حمزہ پڑھیں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو الف پڑھیں یا حمزہ پڑھیں یا اس پہ کسی قسم کی کوئی بحث کی ضرورت ہے. الف بھی پڑھیں حمزہ بھی پڑھیں. ٹھیک ہے, میں دونوں طریقے سے پڑھا رہی ہوں. شین زبر شا, جیم زبر جا, را زبر را, شا جا را. یہ ہو گیا ہمارا فونک کے اسپیلنگ کے ساتھ. اب ہم پڑھتے ہیں جی فونک کے ساتھ. دا خا لا, دا خا لا, دا خل, ذا را آ, ذا را آ, ذا را, را فا ع, را فا ع, را فا ع, زا ع ما, زا ع ما, زا عم, سا آ لا, سا آ لا, سا ال, شا جا را, شا جا را, شا جا را, دخل ذراء رفع زعم سأل شجر. چلیے نیکسٹ لائن کی طرف چلیے. صاد زبر صا, دال زبر دا, قاف زبر قا, صدق, ضاد زبر ضا, را زبر را, با زبر با, ضرب, طا زبر طا, با زبر با, عین زبر ع, طبع, ضا زبر ضا, لام زبر لا, میم زبر ما, ظلم, عین زبر ع, میم زبر ما, لام زبر لا, عملا, غین زبر غا, فا زبر فا, را زبر را, غفر. صدق, 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 ضرب, 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 طبع, 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 ظلم, 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 عمل, 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 غفر, غفر, غفر. صدق, ضرب, طبع, ظلم, عمل, غفر. سو ایزی, آسان لگ رہا ہے نا پڑھنا. نیکسٹ چلیے, نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس فرادا. فا زبر فا, را زبر را, ضاد زبر ضا, فا را ضا, قاف زبر قا, تا زبر تا, لام زبر لا, قاتل, کاف زبر کا, سین زبر سا, با زبر با, کسبا, لام زبر لا, عین زبر ع, نون زبر نا, لعنا, میم زبر ما, را زبر را, جیم زبر جا, ما را جا, نون زبر نا, با زبر با, ذا زبر ذا, نا بازا. فرض, 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 قتل, 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 کسب, کسب, کسب. با پہ کلکلا ہے, ٹھیک ہے, اس کو میک شور کیجیے گا. با پہ ہم نے کلکلا کیا, قاف پہ کیا. چلے. لعن, 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 مرج, مرج, مرج. جیم پہ بھی ہمارا کلکلا ہوا. نبذ, 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 فرض, قتل, کسب, لعن, مرج, نبذ. واو زبر وا, جیم زبر جا, دال زبر دا, وجد, ہا زبر ہا, لام زبر لا, کاف زبر کا, ہلاکا, الف زبر آ, ہا زبر ہا, دال زبر دا, احد, الف زبر آ, خا زبر خا, ذا زبر ذا, اخذ, یا زبر یا, دال زبر دا, کاف زبر کا, یا دا کا, عین زبر ع, با زبر با, سین زبر سا, عبس. وجد, 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 هلك, 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 أحد, 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 أخذ, 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 يدك, 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 عبس, 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 وجد, هلك, أحد, أخذ, يدك, عبس.
یہ ہو گیا جی ہمارا چیپٹر اسپیلنگ کے ساتھ بھی اور فونک کے ساتھ بھی. ہوپ سو کہ آپ کو پورے چیپٹر کی جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہو اور اس طرح سے آپ نے یہ چیپٹر پہلے یا اس نظر سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو کہ اچھا زبر کے چیپٹر سے ہم ایک تو زبر کا وقف بھی سیکھ سکتے ہیں اور دوسرا ہم فونک کے ساتھ اس کی پریکٹس کر کے اپنی زبر کو لمبا ہونے سے بچا بھی سکتے ہیں اور پر اور بری کی بھی ہماری پریکٹس جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ لوگوں نے فونک کے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو زبر ہے وہ لمبی ہونے سے بچ سکے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھا آپ کا آج کا لیسن زبر کا. آپ لوگوں نے اپنا زبر کا جو لیسن ہے اس کو ریڈی کر لینا ہے اور کلاس کے ٹائم پہ آپ نے اپنا لیسن مجھے سنانا ہے. چلیں جی اب چلتے ہیں قرآن کی طرف. ہم نے آج کی کلاس میں 3 صورتیں جو ہے وہ کور کرنی ہے. سورہ ماعون ہے, سورہ قریش ہے اور سورہ فیل ہے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين. دوبارہ سے پڑھیے اس کو میرے ساتھ. را کو موٹا رکھنا ہے اور یہاں پہ یا مدہ ہوگی. أرأيت الذي يكذب بالدين. با کی پیش کو آپ نے لمبا ہونے سے بچانا ہے, اس کو لمبا نہیں کرنا, اور یہاں پہ یا کی پیش کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آیت پہ چلیے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یہ کمبینیشن کو پڑھنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے. یدوع عین پہ سٹے ہوگا جو تشدید کے اندر چھپی ہوئی جزم ہے, اور پھر عین کے بعد عین کی جو ہے وہ جوائننگ ہوگی. یدوع الیتیم. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. یہاں پہ غنہ ہے, اس کو مارک کر لیجیے. دوبارہ سنیے سائد کو. الذین هم عن صلاتهم ساہون. الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. چلیے جی نیکسٹ سورت کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. یہ یہاں پہ یا مدہ کا رول ہے, جب آپ پڑھیں گے تو مزید سمجھ آ جائے گا, لیکن یہ لمبا ہوگا. لی لمبا نہیں کرنا, ای لمبا کرنا ہے. لِإِيلَافِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. وقف کرتے ہوئے فا کو دبا نہیں جانا, پراپر اس کی آواز آنی چاہیے. وَالصَّيْفِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. دوبارہ سنیے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف. یہاں پہ غنہ ہے, یہاں پہ غنہ ہے, اور اس جگہ پہ غنہ ہے, اور یہاں پہ میں نے وقف کیا ہے. دونوں زیریں ڈراپ ہو جاتی ہیں وقف کی صورت میں. جب آپ 2 زیر کا ٹاپک پڑھیں گے اس میں کلیئر ہو جائے گا. فی الوقت اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ کیسے پڑھا جائے گا.
من جوع. ٹھیک ہے, عین کے اوپر جزم آ جائے گی اور جیم کی جو پیش ہے واو اور عین کو سپورٹ دے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گئی آپ کی سورہ قریش. چلیں جی نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ فیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ترمیہم, میم جزم کے بعد با آ گئی ہے, یہاں پہ بھی غنہ ہوگا, ایک یہاں پہ غنہ ہے اور ایک نون ساکن کے بعد جو سین ہے یہاں پہ غنہ ہے. اچھا یہ غنے کیوں ہو رہے ہیں, ان غنوں کا کیا لاجک ہے؟ جب ہم غنے کے چیپٹر پہ جائیں گے, آج تو ہم نے پڑھا زبر کا چیپٹر, جب ہم غنے کے چیپٹر پہ جائیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آیا یہاں پہ غنہ کیوں ہو رہا تھا. لیکن فی الوقت کے لیے صبر سے کام لینا ہے اور آپ نے یہاں پہ نشان لگا لینا ہے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. یہاں پہ غنہ اور غنے کے بعد حمزہ جزم جو ہے وہ جھٹکا لیتا ہے, تو اس جھٹکے کو آپ نے کھا نہیں جانا, اس کو پراپر آپ نے جو ہے وہ ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو آج کی کلاس میں آپ لوگوں نے صرف یہ 3 صورتیں جو ہے وہ ریڈی کرنی ہے. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹاپک کور کریں گے, یعنی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ کور کریں گے. چلیں جی مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.